सुबह का सूरज उफ़क़ से उभर आया था, मगर दिसंबर की ठंड ने उसकी रोशनी को जैसे कैद कर रखा था। सुनहरी किरणें ज़मीन पर फैलने की कोशिश कर रही थीं, लेकिन सर्द हवा के लम्स ने उन्हें धुंधला-सा कर दिया था। आसमान पर हल्की-सी धुंध की चादर तनी थी, जो रोशनी को अपने अंदर समेटकर मध्यम-सा मंज़र बना रही थी। दरख्तों की शाखें कहर से बोझिल थीं, जैसे सर्दी ने उन पर अपना कब्ज़ा जमा लिया हो। परिंदे भी खामोशी में लिपटे बैठे थे, गोया ठंड ने उनके गीत छीन लिए हों। ऐसा लग रहा था जैसे दिन तुलू तो हो गया है, मगर अभी पूरी तरह बेदार नहीं हुआ। गिलानी हाउस में चहल-पहल अरूज पर थी। किचन में मुलाज़मा के साथ खुद अलीना गिलानी भी मदद करवाती नाश्ता तैयार कर रही थी। इस घर में सिर्फ 7 अफराद थे। अलीना गिलानी, उनके शौहर, 2 देवर, सास और ससुर। अलीना गिलानी कॉलेज में प्रोफेसर थी। उनकी जॉब से किसी को कोई एतराज़ न था। वजह उनके शौहर की सपोर्ट थी। लोग सही कहते हैं, शौहर की सपोर्ट बीवी को अरूज तक पहुंचाती है। अलीना गिलानी के साथ भी यही मामला था। जॉब के नाम पर सास ससुर ने एतराज़ किया या नहीं वो नहीं जानती थी। उन्होंने बस अपने शौहर से बात की और उनके शौहर ने अपने घर वालों से। जब अलीना गिलानी ने जॉब शुरू की तब उनके शौहर असद गिलानी ने बस उन्हें एक बात कही थी, घर को मुलाजमीन के हवाले कभी मत करना, वरना ये घर घर नहीं बल्कि होटल बन जाएगा। और अलीना गिलानी ने उस पर अमल किया। उन्होंने जॉब के साथ घर भी खूब संभाला, जिसकी वजह से उनके ससुराल वालों के दिल उनकी मोहब्बत से भर गए। उनकी एक ही बेटी थी, अनाया, जो कि इस वक्त 4.5 साल की थी। अपने दादा जान के साथ वो स्कूल जाती और वही उसे वापसी के लिए पिक करते थे। जिंदगी पुरसकून थी, सभी खुश थे, लेकिन उनकी ये खुशियाँ ज़्यादा अरसे की मेहमान न बन सकी। शायद किस्मत को उनके चेहरों पर हंसी बर्दाश्त न थी। वो भी मामूल का दिन था। अलीना गिलानी टेबल पर नाश्ता लगा रही थी, साथ ही सबको पुकारने लगी। कुछ ही देर में सभी अफराद टेबल के गिर्द बैठे नाश्ता कर रहे थे। बातों के दौरान नाश्ता हुआ और सभी अपने अपने रोजगार की तरफ रवाना हुए। अलीना गिलानी को कॉलेज छोड़ने हमेशा असद गिलानी ही जाते थे। कॉलेज के गेट पर गाड़ी रुकी। असद गिलानी ने गाड़ी से निकलती अलीना गिलानी की कलाई पकड़ते अपनी जानिब खींचा और उनके चेहरे को करीब करते आहिस्ता से उनके गाल को छुआ और मुस्कुराकर सीधे हुए। अलीना गिलानी ने सुर्ख होते गाल फुलाए, उन्हें देखा। असद अगर किसी ने देख लिया तो? वो गुस्से से पूछ रही थी। सभी स्टूडेंट कॉलेज के गेट से दाखिल हो रहे थे। जिन पर नजर जाते अलीना गिलानी को शर्म ने आन घेरा। तो देख ले, भाई मेरी बीवी है, मैं जो चाहे करूं। वो एक आंख दबाते शरारत से बोले। अलीना गिलानी बस घूर कर रह गई। सुनो आनी। बाहर कदम रखती अलीना गिलानी थम सी गई। रात को तैयार रहना, डिनर बाहर करेंगे। अलीना गिलानी ने शोहर की बात पर इस बात में सर हिलाया और चली गई। वो नहीं जानती थी उनके लिए कौन सी क़यामत मुंतज़िर है। अगर वो जानती कि उन पर ज़िंदगी कितनी तंग होने वाली है, कौन सा कहर उन पर बरसने वाला है, तो वो कभी असद गिलानी से दूर ना जाती। मगर यही तो किस्मत का खेल है कि किसी भी बात की खबर पहले नहीं होती। अगर हो जाती तो सभी अपनी किस्मत से लड़ने को तैयार रहते। वो कॉलेज के अंदर दाखिल होते हुए भी पलटकर असद गिलानी को देखना ना भूली थी। और जैसे ही वो अंदर दाखिल हुई, असद गिलानी ने गाड़ी स्टार्ट कर दी। उन्हें अब अपने ऑफिस पहुंचना था, जहां सभी उनके मुंतजिर थे, क्योंकि उनकी बहुत ज़रूरी मीटिंग थी। वो हंसी खुशी अपने रास्ते पर रवान थे। ऑफिस पहुंचकर सबको सलाम करते वो मीटिंग रूम में पहुंचे थे। आज उनकी बहुत ज़रूरी मीटिंग थी। उनके लिए ये डील ज़िंदगी और मौत का मसला थी। अगर ये डील उनको मिल जाए तो उनका बिजनेस पाकिस्तान के बेहतरीन कारोबारी ग्रुप की लिस्ट में आ जाता। तभी वो अंदर से थोड़े परेशान थे। वहाँ बहुत से बिजनेसमैन मौजूद थे। यकीनन सभी इस डील को पा लेने की ख्वाहिश लिए वहाँ पहुंचे थे। मीटिंग शुरू हुई। सबने अपनी अपनी कोशिश को बेहतर से बेहतरीन अंदाज में बयान करने की कोशिश की। असद गिलानी ने भी यही किया। मीटिंग इख्तिताम को पहुंची। असद गिलानी की इंडस्ट्री को वो डील मिल गई। बाकी सभी मायूसी से ये सब देखते रहे। कुछ ने उठकर असद गिलानी को मुबारकबाद पेश की। उनमें एक ग्रुप मलिक इंडस्ट्री का था, जिनका सरबराह यूसुफ मलिक था, जो इस वक्त कहर बरसाती नज़रों से असद गिलानी को घूर रहा था। एकदम वो अपनी जगह से उठा। मैंने तुम्हें वार्न किया था असद, मगर तुम नहीं माने। तुम्हें पीछे हट जाना चाहिए था। वो गुर्राए थे। सभी ने चौंक कर उन्हें देखा। मैं पीछे क्यों हट जाता? जिस तरह ये डील आपके लिए ज़रूरी थी वैसे ही मुझे भी थी। असद गिलानी ने नॉर्मली कहा। नहीं असद, तुम्हें ये डील मेरी तरह ज़रूरी नहीं थी, क्योंकि मुझे ये डील चाहिए थी। ये मेरा जुनून थी। याद रखना, तुमने मेरा जुनून छीना है। तुम्हें मैं छोड़ूंगा नहीं। सब जानते हैं मलिक इंडस्ट्री के मुकाबले खड़े होने वाले का क्या हाल होता है।
तुम्हें मैं जान से मार डालूंगा। वो गुस्से से कहते चले गए। असद गिलानी के भाई साद गिलानी ने परेशानी और खौफ से उनका बाजू पकड़ा। रिलैक्स मेरी जान, कुछ नहीं होगा, असद गिलानी ने मुस्कुराते हुए कहा। मगर साद गिलानी की ना तो परेशानी कम हुई, ना ही चेहरे से खौफ के तासुरात मिटे। वो लोग वापसी के लिए रवाना हुए। साद गिलानी को घर जल्दी पहुंचना था, वजह उसे अपने वालिदैन के हमरा एक शादी पर जाना था। तो वो असद गिलानी के पास उनके ऑफिस रूम में गया। भाई आप भी चले मेरे साथ, वो परेशानी से बोला। कहाँ जाना है मेरी जान? असद गिलानी ने कीबोर्ड पर उंगलियां चलाते कहा। घर। यक लफ्सी जवाब पर असद गिलानी ने भाई को देखा। साथ मेरी एक मीटिंग रहती है, उसके बाद ही जा सकता हूँ, और वैसे भी शादी पर तो तुम्हें जाना है, अब्बा जान और अम्मा जान के साथ। जल्दी जाने की ज़रूरत तो सिर्फ तुम्हें है, मुझे नहीं। वो आखिर में मुस्कुराए। साद गिलानी ने पेशानी मसली। भाई मैं चाहता हूँ आप मेरे साथ घर चले। असद गिलानी साद गिलानी की परेशानी समझते संजीदा हुए। साथ बच्चे मत बनो, मलिक साहब ने जस्ट गुस्से में कहा था। अब तक तो वो भी भूल चुके होंगे, मगर तुम हो के सीने से लगा बैठे हो। वो संजीदगी से बोले थे। साद ने बेबसी से उन्हें देखा। वो लोग बहुत खतरनाक हैं भाई, साद ने खौफ से कहा। साद बस करो और जाओ घर, असद गिलानी ने कहते गुस्से से उसे जाने का इशारा किया। वो बेबसी से भाई को देखता चला गया। असद गिलानी ने खुद को नॉर्मल करते दोबारा ध्यान लैपटॉप की स्क्रीन पर दिया। कुछ ही देर बाद वो दूसरी मीटिंग जो कि उनके ऑफिस में ही थी, उसके लिए मीटिंग रूम में गए। वो मीटिंग भी कामयाब रही। वो बहुत खुश हुए। ऑफिस रूम में वापस आते उन्होंने अलीना गिलानी को कॉल की। दूसरी बेल पर कॉल उठा ली गई। आज का दिन बहुत लकी रहा आनी मेरी जान, वो खुशी से बोले। दूसरी तरफ से कुछ कहा गया, जिस पर वो हंस दिए। मेरी जान आप बस तैयार रहिएगा, आज ये खुशी मैं आपके संग मनाऊंगा, वो खुमार लहजे में बोले थे। दूसरी तरफ से कॉल काट दी गई। वो समझ गए अलीना गिलानी ने कॉल क्यों कट की होगी। वो भी मुस्कुराते गुनगुनाते उठकर अपनी चीज़ें समेटते बाहर की जानिब चल दिए। गाड़ी में बैठते उन्होंने केक ऑर्डर किया, जो उनके घर पहुंचने तक पहुंच जाना था। खुशी उनके चेहरे से झलक रही थी। वो बस जल्द से जल्द अपनी बीवी के करीब पहुंचना चाहते थे। दूसरी तरफ केक डिलीवर हो गया। रात के 9 बज गए। अनाया को सुलाकर अलीना गिलानी तैयार होने लगी। सुर्ख रंग असद गिलानी को बेहद पसंद था, इसीलिए वो भी सुर्ख रंग की नफीस सी शलवार कमीज पहनकर आईने के सामने खड़ी हुई और खुद को संवारने लगी। तैयार होकर एक तायराना नज़र खुद पर डालते उन्हें खुद के सरापे से ही शर्म आई थी। यकीनन असद गिलानी उन्हें यूं देख निसार हो जाते। कुछ ही देर में गाड़ी का हॉर्न बजा, जिसके साथ ही अलीना गिलानी के दिल कानों में धड़कने लगा। वो लबों पर जुबान फेरती बाहर लॉन्च में आई। घर में कोई नहीं था, तभी वो यूं बाहर आई थी। जबकि अंदर दाखिल होते ही उन पर नजर पड़ते असद गिलानी के कदम थम से गए। अलीना बेगम आहिस्ता से चलती उनके करीब आई। कैसी लग रही हूँ? लड़स्ती पलकों को उठाते असद गिलानी को देखते उन्होंने मुश्किल से पूछा। जबकि असद गिलानी ने बैग वहीं नीचे रखते हाथ उनकी कमर में डालते उन्हें करीब किया था। इतनी प्यारी कि मुझे लग रहा है जिंदगी तुम्हारे पहलू में ही तमाम कर लूं। वो खुमार लहजे में बोलते उनके चेहरे के करीब हुए, मगर अलीना बेगम ने उनके लबों पर हाथ रखते एक झटके से उन्हें दूर किया। वो उनके धक्के पर जैसे होश में आए थे। आनी जान ये क्या था? वो हैरत में थे, पहले कभी ऐसा नहीं हुआ था। वही जो आपने कहा। उनकी बात पर असद गिलानी को अपने कहे जुमले का मतलब उनकी सोच के मुताबिक समझ आया, तो वो गहरा सांस लेते उनके पास हुए। अलीना बेगम ने उन्हें पीछे करने की छोटी सी कोशिश की, जिसे वो नाकाम बना गए। आई एम सो सॉरी माई डियर लाइफ। उनका चेहरा अपने हाथों में लेते उनकी आंखों में जमा नमी को साफ किया। मुस्कुरा तो यार, राहतें रूठ जाती हैं जब तुम उदास होती हो। वो मुस्कुराकर उनके सीने में खुद को छुपा गई। पहले खाना खा लेते हैं असद। उन्हें दोबारा करीब होते देखकर अलीना बेगम ने तेजी से कहा तो वो मुस्कुरा दिया। वैसे तो मुझे अब भूख नहीं रही, मगर आपकी खातिर खा लेते हैं, वो कहते फ्रेश होने चले गए। अलीना बेगम ने खाना लगाया, तब तक वो आ गए। दोनों ने मिलकर खाना खाया। अभी अलीना बेगम बर्तन समेटने लगी थी जब असद गिलानी ने उन्हें उठा लिया और कमरे की जानिब चल दिए। असद बर्तन, उन्होंने कहना चाहा, कोई और उठा लेगा, उन्हें टोक कर असद गिलानी ने कहा और कमरे में जाते पैर से दरवाज़ा बंद किया और उन्हें बेड पर लिटाया। जानी आज मैं जितना खुश था, आपको देखकर उतना ही दिल खुश हुआ है। मैं चाहता हूँ हम ये खुशी एक दूसरे को सुकून देकर सेलिब्रेट करें। आपकी इजाज़त हो तो, असद गिलानी ने अपने जज्बात पर बंद बांधे कहा था, जिस पर अलीना बेगम ने पलकों की झालर गिराकर उन्हें इजाज़त दी। एक खूबसूरत रात उन दोनों के दरमियान ठहर सी गई। एक खूबसूरत सुबह का आगाज़ हुआ। दोनों ने नमाज अदा की।
اسد گیلانی نے ضد کر کے خود ناشتہ تیار کیا۔ پھر علینا بیگم کو کالج اور اپنی بیٹی کو اسکول چھوڑتے آفس کی طرف روانہ ہوئے۔ معمول کے مطابق وہ نارمل سپیڈ پر گاڑی چلا رہے تھے جب اچانک ایک بائک ان کے سامنے رکی۔ بے ساختہ انہیں بریک لگانی پڑی۔ بائک سوار تیزی سے گاڑی کی طرف آئے۔ اسد گیلانی بھی گاڑی سے نکلے۔ وہ سمجھ نہ سکے ہو کیا رہا ہے، اور سمجھنے کا موقع انہیں زندگی نے بھی نہ دیا۔ بغیر رکے ایک فرد نے ان پر فائر کھول دیے۔ ساری گولیاں ان کے وجود میں اتارتے وہ جا چکے تھے، اور گاڑی کے ساتھ گرے اسد گیلانی موت کی آغوش میں جاتے ہمیشہ کے لیے زندگی سے جدا ہو گئے۔ دوسری طرف علینا بیگم کو عجیب سی گھٹن کا احساس ہوا تو وہ پرنسپل سے کہتی باہر جا بیٹھی۔ ان کی ایک ساتھی بھی فری ہو کر ان کے پاس چلی گئی۔ دسمبر کی سرد ہوا کو سورج کی تپش نے کچھ حد تک بدل دیا تھا۔ ہر کوئی اس خوبصورت دن کے مزے لے رہا تھا۔ سبھی اپنے کام کاج سے فری ہوتے ہی دھوپ میں جا بیٹھنے کو تھے، اور باقی دھوپ میں بیٹھے لوگ خوشگوار موڈ کے ساتھ سورج کی مہربانی کا مزہ لے رہے تھے۔ سامنے کچھ اسٹوڈنٹ اپنی دوستوں کے ہمراہ دھوپ میں بیٹھی تھی۔ وہ سیکنڈ ایئر کی اسٹوڈنٹ تھی جو پہلا لیکچر مس کر کے سبھی مزے سے مالٹے کھا رہی تھی۔ علینا بیگم نے انہیں دیکھتے اپنے دن یاد کرتے مسکرانے کی کوشش کی، مگر مسکراہٹ ان کے لبوں کو چھو نہیں پا رہی تھی۔ وہ بہت پریشان ہو رہی تھی۔ سمجھ سے باہر تھا کہ آخر اچانک ہوا کیا ہے۔ جب اچانک ان کا موبائل رنگ ہوا۔ کال ان کے سسر کے دوست کی تھی۔ وہ کافی کلوز فرینڈز تھے، تب علینا بیگم بھی ان کو بہت اچھے سے جانتی تھی۔ ان کی کال آتے دیکھ کر انہوں نے زبردستی مسکراتے ہوئے اٹینڈ کی، مگر دوسری طرف سے ملنے والی خبر نے ان کی وہ زبردستی کی سچائی مسکراہٹ لبوں سے لمحے میں جدا کی تھی۔ دماغ مفلوج ہونے لگا۔ دنیا جیسے سیاہ ہو گئی تھی۔ ان کا چہرہ لٹھے کی مانند سفید ہوا تھا، اور پھر انہوں نے خود کو اندھا دھند بھاگتے ہوئے دیکھا تھا۔ کب کس جگہ ان کا دوپٹہ گلے سے نکل کر راستے میں گر گیا انہیں خبر نہیں تھی۔ وہ سیدھا پارکنگ میں پہنچی جہاں پروفیسر سلمیٰ کھڑی تھی۔ علینا بیگم کو یوں دیکھتی وہ پریشانی سے ان کے پاس پہنچتے انہیں پکڑ چکی تھی۔ علینا کیا ہوا؟ انہوں نے پریشانی سے پوچھا۔ گھر، وہ بس اتنا ہی بول سکی۔ پروفیسر صاحب سمجھ گئیں کچھ غلط ہوا ہے، تبھی وہ ان کو ساتھ لیے اپنی گاڑی تک پہنچی تھی جہاں ڈرائیور ہمہ وقت تیار رہتا تھا۔ وہ اور علینا بیگم تیزی سے گاڑی میں بیٹھی تھی۔ ڈرائیور نے اپنی بیگم صاحبہ کے حکم پر گاڑی سٹارٹ کی اور گاڑی علینا بیگم کے گھر کی طرف تیزی سے سفر کرنے لگی۔ کچھ دیر میں ہی وہ کالج سے گھر آئی تھی۔ سارے راستے وہ دعا کرتی رہیں کہ وہ خبر جھوٹ ہو، کوئی برا مذاق ہو، کچھ بھی ہو مگر سچ نہ ہو، ورنہ ان کی تو دنیا ہی اجڑ چکی تھی۔ مگر نہیں، وہ سب سچ تھا۔ گھر کے مین گیٹ پر لوگوں کا ہجوم تھا، جسے چیرتے ان کی گاڑی اندر داخل ہوئی۔ گیراج میں گاڑی رکی تو وہ مرے قدموں لان میں جمع ہوئے لوگوں تک گئی جو انہیں دیکھتے ایک طرف ہوتے راستہ بنا رہے تھے۔ وہ بے جان وجود کو گھسیٹتے سامنے پڑے جنازے تک گئی جہاں ایک عورت بین ڈال رہی تھی۔ وہ ان کی ساس تھی۔ قریب ہی سعد گیلانی اور سرمد گیلانی بیٹھے تڑپ رہے تھے۔ انہوں نے تھوڑا آگے جاتے اس مردہ شخص کا چہرہ دیکھا، اور بس وہ وہیں زمین بوس ہو گئی۔ سبھی لوگ ان کی جانب لپکے تھے۔ جب انہیں ہوش آیا تو انہیں پتہ چلا ان کی دنیا تو واقعی ختم ہو چکی تھی۔ وہ اس پوری دنیا میں تنہا رہ گئی تھی۔ ان کی خالہ ساس نے انہیں ہوش میں دیکھ کر اپنے ہونے کا احساس دلانا چاہا، مگر وہ انہیں محسوس نہ کر سکی۔ پچھلے 6 سالوں سے وہ صرف ایک شخص سے منوس تھی، وہی ان کی کل کائنات بنا تھا۔ وہ انہیں سب سے عزیز تھا، اتنا کہ وہ اپنے گھر کو، اپنے خاندان کو، سب کو چھوڑ کر ان کے پاس آئی تھی۔ وہ دونوں کتنے خوش تھے، مگر افسوس ان کی کائنات ان سے چھین لی تھی۔ وہ خود کو مار دینا چاہتی تھی جب ان کی بیٹی، ان کی عنایا ان کے سینے لگی۔ یکدم ہی اندھیرے میں ایک چھوٹی سی کرن چمکی، اور انہوں نے سختی سے اپنی بیٹی کو اپنے سینے میں چھپایا۔ یہ ان کی محبت کی نشانی تھی، ان کے اسد کی نشانی۔ پھر وہ عنایا کے ساتھ کمرے میں بند رہنے لگی۔ ان کی فیملی لندن سے آ چکی تھی۔ سبھی انہیں سمجھاتے مگر وہ تو جیسے زبان اور کان مفلوج کیے ہوئے تھی۔ دن گزرتے رہے اور 40واں بھی ہو گیا۔ ان کی ماں ان کے پاس تھی، مگر وہ مسلسل وہاں نہیں رہ سکتی تھی، اس لیے انہوں نے اپنی بیٹی کو ساتھ لے جانے کا فیصلہ کیا اور انہیں سمجھانے لگی۔ آنی مائی ڈیئر، پلیز سمجھ لو بیٹا، وہ منت آمیز لہجے میں بولی۔ موم پلیز، مجھے اسد کے کمرے سے نہیں جانا، یہاں ان کی خوشبو ہے، میں کیسے ان سے دور جاؤں؟ وہ رونے لگی۔ آنی، اس گھر میں جو تمہارا سہارا تھا وہ چلا گیا، تم عدت میں ہو، ہمیں جانا ہے تو بس جانا ہے، اب ضد نہیں۔ وہ غصے سے کہہ کر چلی گئیں، اور پھر ایک دن انہیں ان کی بات ماننی پڑی تھی۔ ان کی موم جیت چکی تھی، وہ تیار ہو چکی تھی۔
सफ़ेद रंग की पैरों को छूती फ्रॉक के साथ चूड़ीदार पजामा और सफ़ेद कलर का नेट का दुपट्टा जो कंधे पर एक तरफ रखा हुआ था। मेकअप के बगैर रोने की वजह से बेजान हुआ चेहरा लेकर वो आईने में खुद को देख रही थी। इस वक्त वो अपनी ज़ात के लिए कुछ नहीं कर सकती थी। वो अपने आप को उस मरीज़ की तरह समझ रही थी जिनका जिस्म अपाहिज हो गया हो, मूव ना कर सकता हो और वो मुकम्मल तौर पर किसी का मुहताज हो गया हो। नम आँखों से वो अपने वजूद को देखती अपनी बेबसी पर रो देने को थी। दिल कर रहा था एक बार फिर से फूट-फूट कर रो दे। ज़िंदगी में ये पहला वाक़या था जब उन्होंने खुद को बेबसी की इंतहा पर महसूस किया था। अनाया का तो ये बचपन था जिसमें वो बाप के मरने का मतलब न समझ सकी। वो इस वक्त बहुत छोटी थी इसलिए अपना गम समझ नहीं पा रही थी, मगर माँ को रोता देख और बाप को ना पाकर उदास और परेशान ज़रूर हो गई थी। वो नहीं जानती थी उसकी माँ कुछ रोज़ कबल अपने शौहर की वफ़ात पर खुद भी मर चुकी थी। उसे सबने कहा था कि कार हादसे में उसके वालिद वफ़ात पा चुके हैं, इसलिए वो अब दादा के घर नहीं बल्कि नाना के घर लंदन जाएगी। वो तैयार होकर नीचे पहुंचे तो वकील को देखकर अलीना बेगम को अजीब लगा। ये यहाँ क्यों है? उन्होंने साथ गिलानी से पूछा। फिर जो बात उन्हें पता चली वो उनके अंदर आग लगा गई। मेरे असद का कत्ल हुआ है? उन्होंने दोहराया। जी भाभी, भाई को एक बिजनेस डील की वजह से कत्ल करवाया गया था। मलिक इंडस्ट्री के मालिक बहुत खतरनाक है, ये सब उन्होंने किया है। साथ कहते हुए रो दिया। तुम तो जा रही हो, तुम्हें अब इन सब से क्या? सास की बात पर वो तड़प गई। नहीं, जब तक मेरे असद को इंसाफ नहीं मिलता मैं कहीं नहीं जाऊंगी, उन्होंने पुख्ता लहजे में कहा। फिर उन्होंने किसी की न सुनी। इद्दत में होने के बावजूद वो केस की हर तारीख पर कोर्ट जाती रही। काफी वक्त तक केस चलता रहा, मगर मलिक ग्रुप ज्यादा पावरफुल था। उनके पास पैसा था जिसके जोर पर वो केस जीत गए। अलीना बेगम उनकी जीत पर चीख चीख कर रोई थी। वो चिल्ला रही थी, अल्लाह तुम सबको गारत करे। तुम लोगों ने मेरी दुनिया उजाड़ी, मेरी बेटी यतीम कर दी, मुझसे मेरा असद छीन लिया। वो चिल्लाती रही। सब उन्हें खामोश करवाना चाहते थे। मलिक साहब बेगुनाह साबित हुए थे। उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं था। वो अलीना बेगम का तड़पना देख दुखी हो गए। देखिए, मैंने नहीं मारा असद को, मैंने वो सब बस गुस्से में कहा था। वो उनके करीब आते बोले। गाड़ी से निकलती अनाया भागकर माँ के करीब बैठी थी। सरमद गिलानी उसके मुसलसल रोने पर उसे वहां ले कर आया था। तुम झूठ बोलते हो, झूठे हो तुम लोग, तुमने मारा है मेरे असद को, अलीना बेगम बदहवासी से बोली। अनाया ने सर उठाया, सामने खड़े लोगों को देखा। उसके दिमाग में माँ का कहा जुमला और उन सब के चेहरे नक्श हो गए। अलीना गिलानी को लेकर सभी घर की तरफ रवाना हुए और अगले ही दिन अलीना बेगम की वालदा उन दोनों को अपने पास लंदन ले आई थी। वो अपनी माँ बाप की इकलौती बेटी और भाइयों की इकलौती बहन थी। वो लोग उन्हें किसी सूरत उनके ससुराल में छोड़ने के हक में नहीं थे। वो वहां से आना नहीं चाहती थी, तभी लंदन पहुंचकर भी तड़प कर रोई। उन्हें यूं रोता देख उनका भाई गुस्से से उनके पास गया और उन्हें सामने खड़ा किया। मर गया है असद, तुम वहां तन्हा किस तरह जिंदगी गुजारती, किसके सहारे रहती? मत भूलो एक अदद बेटी है तुम्हारी। अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो अनाया किसके पास जाती? और बेटियां तो इस दुनिया में किसी सूरत तन्हा नहीं रह सकती। हर वक्त इस मुआशरे के दरिंदे उन पर नजर रखते हैं कि कब वो उन्हें तन्हा मिले और वो अपनी भूख मिटा सके। ये हवस के पुजारी जिनके घर बेटी तो होती है, मगर उनके लिए मोहब्बत और इज्जत सिर्फ अपनी बेटी के लिए ही मायने रखती है। दूसरों की बेटियां तो गोश्त का टुकड़ा लगती हैं। अलीना मैडम, तुम इन सब बातों से अनजान नहीं हो, इसलिए अब वहां से आने का सौग ना मनाना दोबारा, वो कहते चले गए। अलीना बेगम ये सब बातें जानती और समझती थी, तभी अपनी माँ के कहने पर ना चाहते हुए भी वो उनके साथ चली गई थी। अपने शोहर का घर छोड़ते बेटियां जब अपने माँ बाप के आशियाने से रुखसत होकर शौहर के घर जाती हैं तो वहां से अपना जनाजा ही निकलने की ख्वाहिश रखती हैं, मगर कुछ यूं भी शौहर के घर से रुखसत हो जाती हैं। ये बात अलीना बेगम को अब मालूम हुई थी। इद्दत पूरी करने के बाद अलीना बेगम ने जॉब शुरू कर दी। अनाया भी अपनी पढ़ाई रूटीन से कर रही थी। वक्त गुजरता जा रहा था। सभी को लगता था अनाया को अपने बाप की मौत की हकीकत नहीं पता। न कभी किसी ने उस बारे में बात की, मगर कोई नहीं जानता था अनाया गिलानी तो अपने अंदर आग जलाए हुए है, बदले की आग। वो हर रोज अपने बाबा को याद करती थी, उनके कातिलों को याद करती थी। जैसे जैसे वो बड़ी होती गई माँ का कहा जुमला उसकी समझ में आता गया और उसके अंदर वो आग ज्वाला बनती गई। वक्त तेजी से गुजर रहा था। अनाया के मामू उस पर जान मारते थे। उसके एक मामू उनके साथ ही रहते थे,
جبکہ دوسرے کچھ دور تھے، مگر دونوں ہی عنایا کو ہتھیلی کا چھالا بنا کر رکھتے تھے۔ علینا بیگم نے اپنی بیٹی کی ہر خواہش پوری کرنے کی کوشش کی تھی۔ وہ اپنی کمائی سے ہی عنایا کے اخراجات اٹھانے کی کوشش کرتی تھی، مگر یہ الگ بات تھی کہ اس کے ماموں اس کے سب سے بڑے سپورٹر تھے۔ وہ اسے ہر جگہ سپورٹ کرتے۔ کالج ختم ہوا تو عنایا اب فری تھی۔ اس کا ایک کالج فیلو پاکستان سے تھا۔ وہ سبھی ایک روز ڈنر کے لیے ریسٹورنٹ پہنچے تھے، جب وہاں سلمان نے واپس پاکستان جانے کی بات کی۔ اس کے کہنے پر عنایا کے ذہن میں کچھ کلک ہوا۔ وہ اب بس ڈنر کے اختتام کا بے صبری سے انتظار کرنے لگی تھی۔ جیسے ہی ڈنر ختم ہوا سبھی اپنے اپنے گھر لوٹ گئے سوائے عنایا کے، جو وہاں بیٹھی تھی۔ میڈم گھر نہیں جانا؟ سلمان عنایا کو دیکھتا بولا۔ تم سے ایک ہیلپ چاہیے سلمان، عنایا نے سنجیدگی سے کہا۔ سلمان نے آج سے پہلے کبھی اسے یوں سنجیدہ نہیں دیکھا تھا، تبھی پریشان ہوتا اس کے سامنے بیٹھا۔ کیا بات ہے عنایا؟ وہ تفکر سے بولا۔ مجھے پاکستان میں ایک انڈسٹری کے مالک کی انفارمیشن چاہیے، عنایا نے رازداری سے کہا۔ کس لیے؟ سلمان کو بات سمجھ نہیں۔ بس یوں ہی، تم بتاؤ کر سکتے ہو؟ عنایا کے سوال پر سلمان بھی کندھے اچکاتے بولا۔ اوکے، مل جائے گی۔ سلمان کے کہتے ہی عنایا نے اسے ملک انڈسٹری کا بتایا جو اس نے اپنے ماموں کے منہ سے سنا تھا۔ سلمان ڈن کہتا چلا گیا۔ اگلے دن اس کی فلائٹ تھی۔ اس کے جاتے ہی عنایا گیلانی نے اپنے پاکستان جانے کی تیاری شروع کر دی۔ وہ یہ سب خاموشی سے کر رہی تھی۔ سلمان کی میل آتے ہی اس نے سلمان کو اپنی ٹکٹ کروانے کا کہا، اور یہ سب رازداری سے ہوا۔ اس کا وعدہ لیا، جس پر سلمان نے حامی بھر لی۔ عنایا گھر پر بغیر کسی کو کچھ بتائے پاکستان کے لیے روانہ ہوئی تھی۔ سارے راستے وہ خود کو یہی کہتی رہی کہ وہ ان سب کو برباد کر دے گی۔ پاکستان پہنچتے ہی اس نے ایک بار پھر خود کو وہاں پہنچنے کا مقصد یاد کروایا اور باہر نکلی۔ سامنے سلمان کھڑا تھا۔ تم یہاں؟ عنایا نے حیرت سے پوچھا۔ محترمہ، آپ کے رہنے کا ارینج بھی تو کرنا تھا، اب لاوارثوں کی طرح تو نہیں چھوڑ سکتا۔ وہ مسکراتے بولا۔ عنایا کو اس کا یہ سب کرنا بہت پسند آیا تھا۔ سلمان نے اس کے لیے اپنا فلیٹ صاف کروایا تھا جہاں کوئی نہ رہتا تھا۔ شکریہ سلمان، عنایا اس کی مشکور ہوئی۔ عنایا کو وہاں چھوڑتے وہ چلا گیا۔ عنایا بھی فریش ہو کر کھانا آرڈر کرنے کے بعد اپنے بدلے کے لیے پلان بنانے لگی۔ سارا پلان ترکیب دیکھ کر وہ کمرے میں آئی۔ اسے ماں کی فکر لگی ہوئی تھی، وہ اسے دیکھ کر پریشان نہ ہو، اس لیے وہ ان کے نام ایک میسج چھوڑ آئی تھی۔ یہ سب سوچتے سوچتے اس کی آنکھ لگ گئی۔ اگلے دن اس نے ملک انڈسٹری کے نئے مالک عظیم ملک کو سرچ کرنے میں پورا دن لگایا۔ عظیم ملک کیا کرتا ہے، کب گھر سے نکلتا ہے، کہاں جاتا ہے، کس سے ملتا ہے اور واپسی کب ہوتی ہے، یہ ساری انفارمیشن تو اس سے سلمان نے دے دی تھی، مگر پھر بھی عنایا انٹرنیٹ پر اس کی چھوٹی سی چھوٹی ایکٹیویٹی سرچ کر چکی تھی۔ رات کو وہ تیار ہو کر باہر نکلی۔ ہاتھ پر سفید رومال تھا جس پر خون لگا تھا، یوں جیسے اسے چوٹ لگی ہو۔ وہ روڈ کنارے کھڑی ہو گئی۔ پھر اس نے ایک پتھر اٹھایا اور سر پر رگڑ دیا۔ مٹی چہرے پر لگائی، ساتھ کپڑوں پر، یوں لگ رہا تھا جیسے اس کا جھگڑا ہوا ہے۔ تبھی ایک گاڑی وہاں سے گزری تو اس نے بےچارگی سے ہاتھ ہلاتے اس گاڑی کو روکنے کی کوشش کی، اور عین امید کے مطابق وہ گاڑی رک گئی۔ عنایا اپنی فتح کی پہلی سیڑھی پر چڑھنے کو اس گاڑی کے قریب ہوئی اور شیشہ بجایا۔ شیشہ نیچے ہوا۔ مجھ کو تمہارا ہیلپ چاہیے، آئم مصیبت میں ہے۔ وہ یوں بول رہی تھی کہ سامنے والا اسے گم ہوا مسافر سمجھے، اور ایسا ہی ہوا۔ اندر بیٹھی عورت پریشان ہو گئی۔ بیٹا آپ اندر آ جاؤ۔ انہوں نے دروازہ کھولا۔ عنایا تیزی سے بیٹھی۔ وہ ہمارا بیگ اور سب کچھ وہ بیڈ بوائز لے گئی ہے۔ ایکچولی آئی ایم فرام یورپ، وہ بے بسی چہرے پر سجائے بتانے لگی۔ وہ عورت زیادہ پریشان ہوئی۔ اللہ پوچھے ایسے لوگوں سے جو ہمارے ملک کا نام خراب کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ عورت غصے سے بولی۔ ان بوائز نے آئم کے ساتھ فائٹ بھی، اینڈ آئم، اور پھر وہ ان کے کندھے پر سر رکھ گئی۔ بیٹا آنکھیں کھولو۔ وہ عورت مزید پریشان ہوئی اور ڈرائیور کو ہسپتال جانے کا کہا۔ ہسپتال پہنچے تو ڈاکٹر نے کہا کہ رگڑ کی وجہ سے وہ بے ہوش ہوئی ہے۔ مسز ملک پریشانی سے اس کے قریب بیٹھی تھی۔ تبھی وہاں بھاگتے قدموں کا شور ہوا۔ مسز ملک نے پلٹ کر دیکھا، سامنے سے عظیم بھاگتا آیا تھا۔ ماما، آپ یہاں کیا کر رہی ہیں؟ ٹھیک تو ہے آپ؟ وہ تفکر سے پوچھنے لگا۔ میں ٹھیک ہوں بیٹا، مگر یہ بیچاری معصوم سی بچی ٹھیک نہیں ہے۔ انہوں نے عنایا کی طرف اشارہ کیا تو عظیم نے عنایا کو دیکھا۔ پل بھر کو وہ جیسے ساکت ہوا تھا۔ شفاف بے داغ چہرہ، ماتھے پر چھوٹی سی بینڈیج تھی، باقی چہرہ بالکل صاف تھا۔ گولڈن بال جو کندھے سے ذرا نیچے تھے، گھنی پلکیں جو آنکھوں کو چھپائے ہوئے تھی۔ اس کا دل عجیب رفتار سے دھڑکنے لگا تھا۔
माशाल्लाह, उसने बेसाख्ता कहा। हाँ माशाल्लाह, बहुत प्यारी बच्ची है। अजीज माँ के जुमले पर होश में आया और गर्दन पर हाथ फेरता खुद को संभालने लगा। पहले कभी किसी लड़की को देखकर उसका ये रद्द-ए-अमल नहीं हुआ था जो अब हो रहा था। उसने अपने दिल पर हाथ रखा और हैरान रह गया। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। बेचारी यूरोप से आई है और आते ही कुछ कम बख्तों ने उसका सामान छीन लिया और लड़ाई भी की। पता नहीं क्या सोच रही होगी ये हमारे बारे में कि कैसा मुल्क है जहाँ मेहमान ही महफूज नहीं। मिसेस मलिक ने अफसोस से कहा। अजीम मलिक ने हलक तर किया। चलें, जो मर्जी सोचे, आप चलें। वो अपनी हालत समझ नहीं पा रहा था, तभी झुंझलाकर बोला, बेटा इसका सारा सामान छीन लिया किसी ने, हम इसे ऐसे कैसे अकेला छोड़ सकते हैं? उन्होंने सदमे से पूछा। तो आपका क्या इरादा है, हम क्या कर सकते हैं? अजीम मलिक ने जच होकर पूछा। अगर हम ऐसे इसे यहीं छोड़ देंगे तो ये वाकई हमारे मुल्क को और इसमें रहने वालों को गलत समझेगी। उन्होंने अपनी बात की वजाहत की। मामा सीधी बात करें, अजीम मलिक ने गहरा सांस लेते कहा। हम इसे साथ ले जाते हैं जब तक ये ठीक नहीं हो जाती। अजीम मलिक का दिल माँ की बात पर जोर से धड़का। मगर मामा, उसने कुछ कहना चाहा। अगर मगर कुछ नहीं, बस ये हमारे साथ जाएगी। उन्होंने फैसला किया तो अजीम मलिक खामोशी से बैठ गया, जबकि उसकी नज़र भटक भटक कर अनाया का तवाफ कर रही थी। वो बार बार नजरें चुराता, मगर हर बार नज़र उसकी तरफ जाती। जैसे ही अनाया को होश आया, वो दोबारा अपने साथ हुए वाक़ये को दोहराने लगी। अजीम मलिक को उस पर तरस आया और उन लड़कों पर गुस्सा। आप हमारे घर चलो बेटा, मिसेस मलिक ने कहा तो वो खामोश हो गई। फिक्र मत करो बेटा, हमारे घर में तुम्हें कोई परेशानी नहीं होगी। तुम इजीली रह सकोगी। फिर जब तुम्हें सामान मिल जाए या किसी जानने वाले का एड्रेस मिल जाए तो लौट जाना। अनाया ने उनकी बात पर इस बात में सर हिलाया। अजीम मलिक बिल पे कर आया तो मिसेस मलिक ने उसे अनाया को सहारा देकर बाहर गाड़ी तक ले जाने का कहा। जैसे ही अजीम ने अनाया के पास होते उसका हाथ पकड़ा, अनाया को झटका लगा और वो दूर हुई। उसका दिल बेतरतीब हुआ था। यही हाल अजीम मलिक का था। अनाया उसके सहारे के बगैर चलने लगी और गाड़ी में जा बैठी। आप फिक्र मत करें, आपका सामान मैं ढूंढ लूंगा। गाड़ी में बैठते अजीम मलिक ने कहा तो उसने हाँ में सर हिलाया। उसकी फतह की पहली सीढ़ी अबूर हो चुकी थी, मगर वो अंदर से खुश नहीं थी। मलिक विला पहुंचते ही वो माँ बेटा उसे लिए अंदर आ गए। सामने रौनक लगी हुई थी। लड़कियां ढोलक बजाती गीत गा रही थी। एक लड़की भागती हुई मिसेस मलिक के गले लगी। मामा कहाँ थी आप, इतनी देर क्यों लगा दी? पता है ना आपको आज मेरी ढोलक है। वो शिकवा कर रही थी। अभी तक उसकी नज़र अनाया पर नहीं गई थी। एनी सांस तो लो, अजीम मलिक ने उसके सर पर हल्की सी चपत लगाते कहा। हम लोग अस्पताल थे। मिसेस मलिक के कहते ही एनी मलिक का चेहरा सफ़ेद हुआ। क्यों, क्या हुआ मामा, आपकी तबीयत खराब है? वो फिक्रमंद हुई थी। नहीं मेरी जान, दरअसल ये बच्ची परदेसी है, इसके साथ हादसा हो गया। कुछ लड़कों ने इसका सामान चुरा लिया और उसे चोट भी लगी थी, तो हम इसे लेकर अस्पताल गए थे। उनकी बात पर एनी मलिक ने अनाया को देखा और फिर उसके गले लगी। डोंट वरी, आपका सामान बहुत जल्द मिल जाएगा। मेरे बाबा का बहुत नाम है यहाँ, पुलिस मेरे बाबा की हर बात मानती है। एनी मलिक उसे तसल्ली दे रही थी, जबकि अनाया गिलानी के दिल पर उसका हर लफ्ज़ तेज़ाब की तरह लग रहा था। दिल में फैली नफ़रत मज़ीद गहरी होने लगी थी। उसका चेहरा गुस्से से सुर्ख होने लगा, मगर वो अपने तासरात पर काबू पाने की कोशिश करती रही। एनी बेटा, बहन को आराम की ज़रूरत है, इसे कमरे में ले जाओ। मिसेस मलिक के कहने पर एनी मलिक ने अनाया गिलानी को सहारा दिया और एक तरफ चल दी। वो सीधा अपने कमरे में गई, अनाया को बेड पर बिठाया और खुद कबर्ड से कपड़े निकालने लगी। कुछ देर बाद वो 3 जोड़े लिए अनाया के सामने खड़ी हुई। इनमें से कोई भी पहन लो, फ्रेश होकर तुम्हें सुकून मिलेगा। एनी मलिक ने नरमी से कहा। क्या इधर कोई फंक्शन है? अनाया ने ढोलक याद आते पूछा। एनी मलिक शर्मा गई। मेरी शादी है 3 दिन बाद। एनी मलिक के चेहरे पर फैली सुर्खी देखकर अनाया मुस्कुरा दी। ओके, तुम फ्रेश हो जाओ, मैं खाना लाती हूँ, फिर वो खाकर दवा लेना और रेस्ट करना। एनी कहती चली गई। अनाया ने उसके जाते ही वॉशरूम का रुख किया। फ्रेश होकर निकली तो सामने ही एनी बैठी थी। ये खाना खाकर दवा ले लो, एनी ने तेजी से कहा। ओके, अनाया ने यकलफ्सी कहा। मुझे नीचे जाना है, सब मेरा वेट कर रहे हैं, एनी कहती चली गई। अनाया ने वो खाना नफरत से देखा था। इस घर का एक नवाला भी मेरे लिए जहर है, मगर मैं जानती हूँ ये जहर लेना मेरी मजबूरी है। पापा, मैं आपके कातलों को सजा ज़रूर दूंगी। इन सब की खुशियाँ छीन लूंगी मैं। वो आईने के सामने खड़ी होकर बोली। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई और अजीम मलिक अंदर दाखिल हुआ।
انایا کی نظر اس پر گئی، جبکہ انایا کو دیکھتا وہ ایک بار پھر کھوس سا گیا۔ لانگ فراک، چوڑی دار پاجامہ اور بھیگے بال جو انایا کے چہرے کے گرد پھیلے ہوئے تھے، وہ اسے دیکھتا رہ گیا، جبکہ اس کا یوں خود کو دیکھنا انایا کو ایک آنکھ نہ بایا تھا۔ اس نے غصے سے رخ موڑا تو عظیم ملک ہوش میں آتا اپنی حرکت پر شرمندہ سا ہو گیا۔ آپ اب کیسا فیل کر رہی ہیں؟ وہ ذرا سنبھل کر بولا۔ نارمل ہوں، انایا نے سختی سے کہا۔ اگر ریسٹ نہ کرنا چاہیں تو نیچے چلی جائیے گا، ماما نے کہا ہے کہ آپ ایزیلی رہیں یہاں۔ انایا نے اس بات میں سر ہلایا۔ عظیم ملک چلا گیا۔ میں تو ویسے بھی یہاں ریسٹ نہیں کرنے آئی۔ انایا نے چند لقمے زہر مار لیے اور ٹرے ایک طرف کرتی اٹھی۔ تبھی نظر دعاؤں پر گئی۔ اس نے ایک خوراک نکال کر واش روم میں جا کر بہا دی اور کمرے سے نکلی۔ سبھی ڈھولک بجانے اور گیت گانے میں مصروف بہت خوش تھے، جبکہ ان سب کو خوش دیکھ کر انایا کا خون جل رہا تھا۔ وقت گزرنے لگا، رات گہری ہوئی۔ انایا اینی ملک کے ساتھ اس کے کمرے میں چلی گئی۔ کچھ دیر تک اینی سو گئی تھی تو انایا خاموشی سے اٹھ کر کمرے سے نکلی۔ اسے کچھ تو ایسا چاہیے تھا جس سے وہ اس خاندان کی بربادی کا آغاز کر سکتی۔ وہ نکلتی کمرے تلاش کرنے لگی۔ کچھ دیر تک وہ اسٹڈی روم میں پہنچی۔ یہاں کچھ تو ایسا ضرور ہوگا جس سے میرے بدلے کا آغاز ہو سکے، وہ خود کو کہتی ہر چیز الٹ پلٹ کر دیکھنے لگی۔ ابھی اسے وہاں 10 منٹ ہی ہوئے تھے جب اسے قدموں کی آہٹ محسوس ہوئی۔ وہ تیزی سے سیدھی ہوئی مگر پلٹی نہیں۔ کون؟ عظیم کی آواز پر انایا کا دماغ تیزی سے چلنے لگا۔ آپ یہاں؟ عظیم ملک نے حیرت سے پوچھا۔ اسے انایا کا اسٹڈی روم میں ہونا، وہ بھی رات کے 2 بجے، سمجھ نہ آیا۔ وہ چلتا ہوا اس کے سامنے کھڑا ہوا۔ وہ آئم کو پیاس لگا تھا بٹ اس نے بہانہ بنایا۔ عظیم ملک نے ٹوک دیا۔ تو آپ اینی سے کہتے تھی؟ وہ کچھ پریشان ہوا۔ اینی تو تھک کر سویا ہے، انایا نے لب کاٹتے کہا۔ عظیم ملک نے بے ساختہ اس کے ہونٹ دانت سے آزاد کیے۔ انایا اس کے چھونے پر پتھر کی ہو گئی، جبکہ عظیم ملک ایک قدم اس کے قریب ہوا۔ آئی ڈونٹ نو وائی بٹ یار تم پر نظر جاتی ہے تو پلٹنا بھول جاتی ہے، عظیم ملک نے کھوئے ہوئے لہجے میں کہا۔ انایا اس کے لفظوں کی سچائی کو جھوٹ سمجھ رہی تھی۔ اس نے دونوں ہاتھ عظیم ملک کے سینے پر رکھتے اسے دور کیا اور بھاگتی وہاں سے نکل گئی۔ پیچھے عظیم ملک مسکرا دیا۔ لڑکی بھلے ہی مغربی ہے مگر شرماتی مشرقی لڑکیوں کی طرح ہے، خود سے کہہ کر وہ خود ہی کہکا لگا کر ہنسا۔ دن گزرنے لگے اور مہندی کا دن آ گیا۔ انایا کمرے میں بیٹھی تھی، پاس ہی ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے اینی بیٹھی ہوئی تھی۔ میک اپ آرٹسٹ اس کو تیار کر رہی تھی۔ جب وہ تیار ہو گئی تو اس نے پلٹ کر انایا کو دیکھا۔ ڈیئر آپ ریڈی نہیں ہو رہی؟ اینی نے اسے یوں بیٹھے دیکھ پوچھا۔ بٹ یار میں کیسے جا سکتی ہوں؟ انایا نے انگلش لہجے میں پوچھا۔ اینی سے اس نے اردو سیکھی تھی اور یوں کہ سب کو لگا واقعی اسے پہلے اردو نہیں آتی تھی۔ اینی نے اسے زبردستی اپنا لایا ہوا ڈریس دیا اور پہننے کو بولا۔ جب وہ پہن کر باہر آئی تو اسی میک اپ آرٹسٹ نے اینی کو تیار کیا۔ وہ دونوں ایک ساتھ باہر نکلی تھیں۔ اسٹیج کے قریب کھڑا عظیم ملک انایا کو دیکھتا ٹھٹک گیا۔ بلا شبہ وہ بہت حسین لگ رہی تھی، جبکہ دوسری طرف خود پر نظروں کی تپش محسوس کرتی انایا نے ادھر سے ادھر دیکھا تو نظر عظیم ملک پر ٹھہر گئی۔ وہ بھی چند لمحوں کے لیے اسے دیکھے گئی۔ اس کے دل نے قبول کیا کہ سامنے موجود مرد دنیا کے حسین مردوں میں سے ہے۔ پھر اس کی نظر عظیم کے پیچھے کھڑے اس کے باپ یوسف ملک پر گئی تھی تو اس کی نظر میں پسندیدگی کی بجائے نفرت ابھرنے لگی۔ اس نے نفرت سے نظر پھیری تھی۔ عظیم اس کی حرکت سے الجھ گیا۔ وہ سمجھ نہیں پایا تھا آخر کیوں یہ انجان لڑکی اس سے یوں نفرت سے نظر پھیرتی ہے۔ وہ اب اس بات کا جواب چاہتا تھا کیونکہ اس کا دل انایا کی طرف جھکنے لگا تھا۔ وہ موقع تلاش کرنے لگا کہ کیسے انایا سے بات کر سکے۔ جب فنکشن کے دوران اس نے انایا کو کمرے میں جاتا دیکھا تو وہ بھی اس کے پیچھے گیا۔ جیسے ہی انایا کمرے میں داخل ہوئی اس نے اپنا دوپٹہ اتار کر بیڈ پر رکھا اور واش روم چلی گئی۔ تبھی عظیم اندر داخل ہوا اور دروازہ بند کر دیا۔ وہاں ٹہلتا وہ الفاظ ترتیب دینے لگا۔ انایا واش روم سے اپنے دھیان میں نکلی تھی جب ٹہلتے ہوئے عظیم اس سے ٹکرایا۔ توازن برقرار نہ رہنے پر وہ لڑکھڑائی اور نیچے گری۔ عظیم بھی اس کے اوپر گرا تھا۔ وہ بالکل اس کے اوپر تھا، یوں کہ وہ نیچے چھپ گئی۔ دونوں بوکھلا گئے تھے۔ تبھی دروازہ کھلا اور ایک عورت اندر داخل ہوئی۔ عظیم جلدی سے اٹھا تو انایا اپنے چکراتے سر کو پکڑے بیٹھی۔ فرش پر سر لگنے سے اس کا سر چکرا رہا تھا۔ اللہ معاف کرے اتنی بے حیائی، اس عورت نے دہائی دیتے سر پکڑا۔ انایا نے چونک کر سر اٹھایا۔ بکواس بند کریں اپنی، عظیم غصے سے بولا۔
بکواس، اور جو تم دونوں کر رہے تھے زنا ہے یہ، زنا، اللہ تباہ کر دیتا ہے زنا کرنے والوں کو، وہ عورت لڑاکا لہجے میں بولی تھی۔ عنایا کو سمجھ نہیں آ رہا تھا ہو کیا رہا ہے، جبکہ عظیم کا دماغ گھوم رہا تھا، غصے سے نسیں پھٹنے کو ہو رہی تھی۔ وہ سر پکڑ کر بستر پر بیٹھا، مہمان اکٹھے ہونے لگے۔ عنایا کو سب کچھ غلط لگ رہا تھا، وہ وہاں آ کر پچھتا رہی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کس طرح اس وقت وہاں سے نکلے۔ اس وقت تو وہ اپنا بدلہ بھی بھول چکی تھی، اس وقت اسے بس اپنی عزت کی فکر ہو رہی تھی۔ وہاں کیا ہو رہا تھا اسے کچھ سنائی نہیں دے رہا تھا۔ دور اس کی ماں اسے کہہ رہی تھی، عنایا میری جان، لڑکی کی عزت بہت نازک ہوتی ہے، کبھی کچھ ایسا نہ کرنا جس سے تمہاری عزت پر حرف آئے میری جان۔ تمہارے بابا کی عزت تمہارے حصے آئی ہے، اگر تمہاری عزت پر بات آئی تو تمہارے بابا کی روح کو تکلیف پہنچے گی۔ علینا بیگم کی باتیں وہاں گونج رہی تھی۔ میں ابھی اور اسی وقت عنایا سے نکاح کروں گا۔ عظیم کی بات پر وہ پتھر کی ہو گئی۔ نو، اس نے زیر لب کہا۔ وہ اپنے ماموں ذات کی منگ تھی، وہ کیسے اپنے بڑوں کے فیصلے کو چھوڑ کر اپنے باپ کے قاتل کے بیٹے سے نکاح کرے؟ وہ ایسا کسی صورت نہیں کر سکتی تھی، مگر وہ بھول گئی اس وقت قسمت اس کے خلاف چل رہی تھی۔ سبھی نے عظیم کے فیصلے کو قبول کیا۔ مولوی صاحب کو بلایا گیا۔ ان سب سے عنایا کی زبان جیسے مفلوج ہو گئی، وہ چاہ کر بھی بول نہیں پا رہی تھی۔ نکاح کے الفاظ سن کر بھی وہ پتھر کی ہو رہی تھی۔ عنایا بیٹا قبول ہے کہو، مسز ملک نے کہا تو اس نے شکوہ کناہ نگاہوں سے انہیں دیکھا تھا۔ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، وہ ایک جھٹکے سے اٹھی تھی۔ سب نے حیرت سے اسے دیکھا۔ لڑکی ہوش میں تو ہو؟ ایک عورت نے پوچھا۔ ایسا کچھ نہیں ہوا جس کی وجہ سے مجھے ان سے نکاح کرنا پڑے، وہ غم و غصے سے چلائی تھی۔ عنایا بیٹا، ہماری عزت کا سوال ہے، تمہارے آگے میں ہاتھ جوڑتی ہوں، خدا کے لیے نکاح کے لیے رضامندی دے دو، مسز ملک نے ہاتھ جوڑتے کہا، اور وہ بے بسی سے انہیں دیکھتی رہی۔ نہ جانے کیوں وہ ان کے سامنے بے بس ہو رہی تھی۔ کچھ دیر تک وہ عظیم ملک کو اپنے وجود کا مالک بنا چکی تھی۔ نکاح کی مبارکباد یوں دے جا رہی تھی جیسے سب کی خوشی سے ہوا ہو۔ سب ایک ایک کر کے کمرے سے نکل گئے۔ اب وہاں صرف عظیم اور عنایا تھے۔ عظیم عنایا کے قریب آیا۔ عنایا میں سب دور رہے مجھ سے، آئی ہیٹ یو۔ عنایا نے نفرت سے عظیم کو خود سے دور جھٹکتے کہا تھا۔ کیوں؟ عنایا کیوں ہے تمہیں مجھ سے نفرت؟ میں نے کیا کیا ہے؟ وہ پریشانی سے اونچی آواز میں بولا۔ کیونکہ تمہارے باپ نے میری دنیا اجاڑی تھی، تمہارے باپ نے میرے بابا کی جان لی تھی۔ وہ حواس کھو بیٹھی تھی۔ اس وقت ہر چیز مفلوج ہو چکی تھی، نہ دل کام کر رہا تھا نہ دماغ، اس لیے وہ جو منہ میں آیا بولتی گئی۔ جھوٹ ہے یہ، عظیم نے اس کی بات رد کی۔ اس کے بابا بھلے ہی بہت ظالم تھے مگر کسی کی جان نہیں لے سکتے تھے، اس بات پر اسے پورا یقین تھا۔ عنایا اس کے جواب پر ہنس دی۔ سچ ہے یہ، صرف ایک میٹنگ کے چکر میں تمہارے بابا نے میرے بابا کو جان سے مار ڈالا اور پیسوں کے زور پر کیس جیت لیا۔ اس کے کہنے پر عظیم نے دماغ پر زور دیا۔ جب وہ 11 سال کا تھا تب اس کے بابا پر قتل کا الزام لگا تھا، اور پھر اس کے بابا صحیح ثابت ہوئے تھے۔ میرے بابا کسی کا قتل نہیں کر سکتے عنایا، وہ ضبط سے بولا تھا۔ تم اپنے بابا کے بارے میں تو یہی بولو گے، عنایا نے اذیت سے کہا۔ میں ثابت کروں گا میرے بابا بے قصور تھے، اور تمام ثبوت تمہارے سامنے رکھوں گے۔ پھر تو نفرت نہیں رہے گی نا، وہ بے بسی سے بولا تھا۔ عنایا کا تلخ لہجہ اس کے دل کو زخمی کر رہا تھا۔ طلاق تو مجھے ابھی، عنایا نے سنگ دلی سے کہا۔ وہ تڑپ گیا۔ میں محبت کرنے لگا ہوں تم سے، وہ بے بسی کی انتہا پر پہنچ رہا تھا۔ مجھے پرواہ نہیں، وہ منہ موڑ کر بولی۔ مجھے بس طلاق۔ عنایا کی بات درمیان میں رہ گئی۔ عظیم نے اسے قریب کھینچتے اس کے لبوں پر اپنی بھاری ہتھیلی جمائی۔ وہ اس کی گرفت میں مچلنے لگی، مگر عظیم ملک کی پکڑ سخت تھی۔ وہ سرخ چہرے کے ساتھ ساتھ بے حال ہونے لگی۔ عظیم نے اسے چھوڑا تو وہ تیز سانسیں لینے لگی۔ اس کی بھاری ہتھیلی نے تو عنایا کی سانس ہی روک دی تھی۔ بہت برے ہو تم، اس نے جس معصوم انداز میں کہا تھا، عظیم کے چہرے پر مسکراہٹ آئی تھی۔ اس نے اسے اپنے قریب کیا۔ دوبارہ طلاق کا نام مت لینا ورنہ پچھتاؤ گی، اس کا چہرہ سامنے کرتے عظیم نے سختی سے کہا، اور عنایا کی پیشانی پر مہر ثبت کی۔ اس کے بعد وہ کمرے سے نکل گیا۔ عنایا وہیں بیٹھ کر رونے لگی۔ سوری بابا، میں آپ کے قاتل کے گھر کی عزت بن گئی، آئی ایم سوری بابا، وہ روتے ہوئے بولی تھی۔ پھر یکدم اٹھی۔ برباد کر دوں گی تم سب کو، ویسے نہیں تو ایسے سے ہی، خود سے کہتے اس نے کپڑے بدلے اور جینس شرٹ پہنے باہر نکلی۔ اسے اس گھر سے نکلنا تھا اور وہ کامیاب بھی ہو گئی، مگر رات کے اس پہر اسے کوئی کیب نہیں مل رہی تھی۔
وہ روڈ پر چلنے لگی تبھی گاڑی کا ہارن ہوا۔ اس نے پلٹ کر دیکھا تو ڈرائیونگ سیٹ پر عظیم ملک کو دیکھ نفرت سے منہ موڑتے تیزی سے چلنے لگی۔ عظیم نے اس کی حرکت پر لب بھینچ لیے اور گاڑی سے نکل کر اس کے پیچھے چلنے لگا۔ انایا، یہ پاکستان ہے، یہاں رات کے اس وقت لڑکی کا تنہا نکلنا سیف نہیں ہے۔ وہ اس کے پیچھے چلتے ہوئے بولا، مجھے پرواہ نہیں، تم جیسے لوگوں کے درمیان رہنے سے بہتر ہے میں یوں کہیں بھی چلی جاؤں۔ وہ غصے سے بولی۔ عظیم نے اس کی کلائی پکڑی۔ انایا پلیز، وہ گہرا سانس لیتا بولا۔ ہاتھ چھوڑو، یو بلڈ۔ عظیم نے اس کی بات کاٹتے گرا کر کہا، تو میں سن رہا ہوں تو تم سر چڑھ رہی ہو؟ جانا ہے نا تمہیں تو پہلے ثابت کرنے دو مجھے کہ میرے بابا بے قصور ہے، پھر چلی جانا۔ وہ غصے سے بولتا اس کو گاڑی میں بٹھا گیا اور گھر لے گیا۔ اگلے دن بارات تھی۔ انایا بے دلی سے تیار ہوئی۔ جیسے ہی بارات پہنچی سبھی اس میں مصروف ہو گئے تھے، جس کا فائدہ اٹھاتے وہ اندر گئی۔ اسٹڈی روم میں جاتے اس نے وہاں پڑی موم بتی جلائی اور وہاں کاغذ بکھیر دیے، جس سے وہاں آگ پھیلنے لگی۔ وہ تیزی سے نکلی اور بھاگ گئی۔ کیب میں بیٹھتے وہ سلمان کے فلیٹ پر گئی۔ اندر جاتے کپڑے بدلے اور اپنا سامان لیے نکل گئی۔ ایئرپورٹ پہنچنے تک وہ جانتی تھی کہ ملک انڈسٹری کو جو نقصان وہ پہنچائی ہے اس کا حساب وہ کر نہیں سکیں گے۔ ٹکٹ تو وہ رات ہی کروا چکی تھی۔ اپنی سیٹ پر بیٹھتے اس نے سکون سے سانس ہوا کی سپرد کیا۔ لندن پہنچتے ہی اس کی نظر اپنی ماں پر گئی، جو بھاگ کر اسے سینے میں سمیٹ گئی۔ ماما، انایا نے بھیگے لہجے میں پکارا۔ تم کیوں گئی تھی پاکستان؟ وہ ناراضگی سے پوچھنے لگی۔ سوری ماما، وہ بس یہی بولی تھی۔ علینا بیگم اسے تھکا ہوا محسوس کرتی گھر کی طرف روانہ ہوئی تھی۔ ریسٹ کرنے کے بعد انایا کا ارادہ اپنے بڑے ماموں کے گھر جانے کا تھا۔ وہ عمیر سے بات کرنا چاہتی تھی۔ وہ اس کی بچپن کی منگ تھی۔ اسے پوری امید تھی عمیر اس کی بات سمجھے گا اور اس کی مدد کرے گا، جس سے وہ عظیم سے طلاق لے سکتی تھی۔ یہی سب سوچتی وہ کب سوئی اسے خبر نہ ہوئی۔ شام کو اس کی آنکھ کھلی تو علینا بیگم سے بات کر کے وہ اپنے بڑے ماموں کی طرف چل دی۔ سارے راستے وہ الفاظ ترتیب دیتی رہی، مگر جیسے ہی اس نے گھر میں قدم رکھا خاموشی نے اس کا استقبال کیا تھا، جس پر وہ حیران ہوئی۔ عمیر کا سوچتے وہ اس کے کمرے کی جانب گئی۔ ابھی ایک قدم دور تھی جب اندر سے باتوں کی آواز پر اس کے قدم تھمے تھے، کیونکہ ان کی باتوں میں اس کے بابا اسد گیلانی کا نام تھا۔ وہ وہیں کھڑی ہو گئی، مگر جیسے جیسے الفاظ اس کی سماعت سے ٹکراتے گئے اس کا وجود بے جان ہونے لگا۔ اسے اپنی سانس رکتی محسوس ہوئی۔ اسے لگ رہا تھا جیسے آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا ہے۔ بہت مشکل سے وہ کانپتی ٹانگوں سے وہاں سے پلٹی تھی، مگر گھر پہنچنے سے پہلے ہی اس کے حواس جواب دے گئی۔ جب آنکھ کھلی تو خود کو ہسپتال میں پایا۔ سامنے اس کے ماموں اور ماما کھڑے تھے۔ اپنے بڑے ماموں کو دیکھ کر اس نے نفرت سے منہ موڑا تھا۔ ماما، مجھے گھر جانا ہے۔ وہ رو دینے کو تھی۔ اس کی ماں نے ہاں میں سر ہلایا اور وہ لوگ گھر چلے گئے۔ مجھے یہاں نہیں رہنا، ہم چاچو کے پاس پاکستان چلتے ہیں، وہ اپنی ماں کے سینے لگتی بولی۔ سبھی حیران رہ گئے۔ انایا بیٹا، خبردار، ماموں کو قریب آتے دیکھ وہ چلائی تھی۔ وہ رک گئے۔ انایا، یہ کیا بدتمیزی ہے؟ علینا گیلانی نے غصے سے پوچھا۔ میرے باپ کے قاتل کو مجھے بیٹا کہنے کا حق نہیں ہے۔ اس کی بات پر سبھی چونک گئے۔ یہ کیا بکواس ہے انایا؟ علینا بیگم چلائی تھی۔ بکواس نہیں ہے ماما، میرے بابا کو کسی یوسف ملک نے نہیں بلکہ آپ کے بڑے بھائی نے مارا تھا، صرف اس لیے کہ آپ نے ان سب کے خلاف جا کر میرے بابا سے شادی کی تھی۔ انہوں نے بدلہ لیا تھا میرے بابا کو مار کر۔ وہ کہتی آخر میں رو دی۔ یہ جھوٹ ہے، آپ کچھ کہیں بھائی، یہ جھوٹ ہے نا؟ علینا گیلانی چلا رہی تھی۔ سچ ہے۔ اور یہاں دوسری بار علینا گیلانی بے بسی کی انتہا پر پہنچی تھی۔ یہ کیسا سچ تھا، کیسا بھیانک راز تھا جس نے سامنے آتے ہی ان کی دنیا مکمل ختم کر دی تھی۔ وہ ایک جھٹکے سے گری تھی۔ انایا پاگلوں کی طرح ان کی طرف جھکی اور انہیں پکارنے لگی، مگر وہ بے جان ہو چکی تھی۔ ان کو لے کر ہسپتال لے جایا گیا، جہاں ان کی موت کی تصدیق ڈاکٹرز نے کر دی۔ انایا چلا چلا کر روئی تھی۔ دل پھٹنے سے اس کی ماں کی موت ہوئی تھی۔ جنازہ ہو گیا۔ وہ اکیلی بیٹھی تھی جب اس کے ماموں اس کے پاس آئے۔ انایا، تمہارا نکاح ہے ابھی عمیر سے، وہ سختی سے بولے تھے۔ انایا نے بے یقینی سے انہیں دیکھا۔ کچھ دیر قبل ان کی بہن کا جنازہ اٹھا تھا اور اب وہ اپنے بیٹے کا نکاح کرنا چاہتے تھے۔ کیسی حقیقت تھی اس کی زندگی کی۔ اس پر جان مارنے والے اس کے ماموں کیسے سنگ دل ثابت ہوئے تھے۔ میں نہیں کر سکتی نکاح، اس نے بھیگے لہجے میں کہا۔ اس کے جواب پر اس کے ماموں نے غصے سے اس کی کلائی پکڑتے اسے اپنے سامنے کھڑا کیا۔ نکاح تو تمہارے اچھے بھی کریں گے، وہ اسے گھسیٹتے ہوئے باہر لے جانے لگے۔ وہ خود کو چھڑوانے کی کوشش کر رہی تھی مگر ان کی پکڑ سخت تھی۔
میں نکاح نہیں کر سکتی کیونکہ میرا نکاح ہو چکا ہے، وہ چلائی تھی۔ پوری قوت سے اس نے خود کو چھڑوایا تھا۔ تم اپنی ماں جیسی نکلی، تم بھی بد کردار، وہ زہر کھند لہجے میں بولے۔ میری ماں کے بارے میں کچھ مت کہیے گا، انایا بے بسی سے چلائی۔ تمہاری تو میں جان لے لوں گا، انہوں نے کہتے گن نکالی۔ انایا نے اذیت سے انہیں دیکھا اور آنکھیں بند کی۔ مجھے تم سے محبت ہو گئی ہے انایا۔ اسے عظیم کا جملہ یاد آیا تو آنکھوں سے نمکین قطرہ نکلا اور پھر وہ خاموشی سے روتی رہی۔ بھائی ایسا مت کرے ورنہ ساری جائیداد ہاتھ سے نکل جائے گی۔ انایا نے اپنے چھوٹے ماموں کی بات پر آنکھیں کھولی اور بے جان ہوتے وجود کو سنبھالتے انہیں دیکھا۔ اسے کمرے میں بند کر دو، تب تک جب تک یہ پیپر سائن نہ کرتے۔ اس کے بعد اسے اس کے کمرے میں بند کر دیا گیا۔ وہ بے بسی سے روتی رہی۔ تبھی اس کی نظر سامنے فروٹ باسکٹ پر گئی۔ اس کے ذہن میں کچھ کلک ہوا۔ اس نے چھری اٹھائی اور اپنے بازو پر چلا دی۔ میں کسی صورت ان لوگوں کو کامیاب نہیں ہونے دوں گی۔ وہ آخری بات کہتی گر گئی تھی۔ تبھی دروازہ کھلا۔ اس کی بند ہوتی آنکھوں نے عظیم کو اپنی طرف آتے، اپنے قریب بیٹھتے دیکھا تھا۔ وہ مسکرا دی۔ اسے لگا یہ اس کا وہم ہے۔ اس کے بعد اسے ہوش آیا تو ہر طرف اندھیرا تھا۔ اس کا دماغ کام نہیں کر رہا تھا۔ جیسے جیسے اس کے حواس بحال ہونے لگے، اسے سب یاد آنے لگا۔ اس نے محسوس کیا وہ کسی کے حصار میں ہے، اس لیے وہ اس حصار سے نکلنے کو مچلنے لگی۔ عظیم بھی اس کو ہلتا دیکھ کر بیٹھ گیا اور لائٹ چلی۔ انایا نے اسے قریب دیکھا تو بے یقین ہو گئی۔ کیا وہ زندہ تھی؟ اور کیا واقعی وہ شخص اس کے قریب تھا؟ کس نے حق دیا تمہیں اپنی جان لینے کا؟ اس کا جبرا پکڑتے عظیم گرایا تھا، جبکہ وہ سہم گئی۔ اگلے ہی لمحے وہ اس کے سینے سے لگتی شدت سے رو دی۔ میرے بابا کو ماموں نے مارا اور ان سب نے ماما کو بھی مار ڈالا عظیم۔ ان لوگوں نے میری دنیا اجاڑ دی۔ انہوں نے مجھے کمرے میں بند کیا۔ عظیم وہ مجھے مار دیں گے، وہ روتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ اس کی آخری بات پر عظیم نے اسے خود سے الگ کیا۔ تم میری بیوی ہو، ان کی قسمت خراب تھی جو انہوں نے تمہیں اذیت دی، اور اس کی سزا تو میں انہیں دے چکا ہوں۔ اب تم اپنی خیر مناؤ۔ وہ کہتا اسے سیدھا کرتا اس پر جھکا۔ انایا نے اس کے سینے پر کمزور سا دباؤ دیا۔ تم نے ان سب کے ساتھ کیا کیا؟ وہ حیرت سے پوچھ رہی تھی۔ جو سچ تمہیں پتا چلا وہی مجھے معلوم تھا، اسی لیے میں یہاں آیا، مگر یہاں آ کر تمہاری مام کی ڈیتھ کی خبر ملی۔ میں ان کے جنازے میں شریک ہوا تھا، پھر پولیس کے پاس گیا تاکہ تمہارے ماموں کو اریسٹ کروا سکوں، مگر جب گھر پہنچے تو تم نہیں تھی۔ تمہیں ڈھونڈا تو تم موت کی آغوش میں جا رہی تھی۔ خدا کی قسم منایا، جان حلق میں آ گئی تھی۔ اگر تمہیں کچھ ہو جاتا تو میں مر جاتا یار۔ اتنا کہتے عظیم نے اسے سینے میں بھینچ لیا۔ عظیم، میں نے اسٹڈی میں آگ لگائی تھی، بہت نقصان ہوا ہوگا۔ اس کی بات پر عظیم ہنس دیا۔ میڈم دماغ رکھتا ہوں میں، وہ ہنستے ہوئے بولا۔ کیا مطلب؟ انایا نے حیرت سے پوچھا۔ مطلب یہ کہ نکاح کی رات ہی میں نے گھر کے سارے ضروری کاغذات بینک میں رکھوا دیے تھے۔ مجھے اندازہ تھا کہ غلط فہمی میں مبتلا میری بیوی کچھ نہ کچھ ضرور کرے گی۔ انایا اس کی بات سن کر ہنستے ہوئے اس کے سینے سے لگی تھی۔ وہ اسے خود میں بھینچ گیا۔ اب جب خود قریب آئی ہو تو جان لو تمہاری خیر نہیں۔ انایا نے پرسکون ہو کر خود کو اس کے سپرد کر دیا۔ اب مجھے دور جانا بھی نہیں ہے تم سے، وہ مسکرا کر بولی۔ دل ہی دل میں شکر ادا کیا کہ وہ بڑے نقصان سے بچ گئی تھی۔